السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ہمارے انسٹاگرام کے پیج کو فالو کریں اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن فہم دین میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے اپنے وقت کو کیسے گزارا۔ حضرت موسیٰ بن اسماعیل علیہ رحمہ نے یہ بات بتائی کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے حضرت حماد بن سلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تو یقیناً میں نے سچ کہا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ یہ وہ بزرگ ہیں حضرت حماد کہ جن کی شان یہ تھی، یہ حدیث میں یا تلاوت قرآن میں یا تسبیح میں یا نماز میں مشغول رہا کرتے۔ دن رات انہوں نے اپنی عبادات کو تقسیم کر رکھا تھا۔ اور پھر آخر میں ایک بات جو بڑی قابل غور ہے کہ یونس مؤدب نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حماد بن سلم کا حالت نماز میں انتقال ہوا۔ علمان الحفیظ کہ نماز کے کتنے بڑے شوقین ہوں گے کہ نماز میں آپ کا انتقال ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں امام مسلم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ آپ حدیث پاک کے بہت بڑے ماہر ترین عالم تھے۔ قرآن پاک کی چاشنی آپ کے جو ہے نا دل میں بسرتی تھی، آپ کا دل قرآن پاک میں لگا رہتا تھا۔ اور آپ کی شان یہ تھی، آپ کی شان کا عالم یہ تھا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں بھی آپ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ امام مسلم قشیری علیہ رحمہ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، یعنی داتا صاحب سے بھی پہلے کے زمانے کے داتا صاحب کے اساتذہ میں سے۔ ایک دفعہ مجلس مذاکرہ میں آپ بیٹھے تھے تو ایک حدیث پاک کا ذکر کیا گیا، آپ کے علم میں وہ حدیث پاک نہیں تھی، آپ گھر تشریف لے گئے اور احادیث مبارکہ کو تلاش کرنے لگے تو آپ کے سامنے ایک ٹوکرا رکھا تھا جس کے اندر کھجوریں تھی۔ آپ حدیث تلاش کرتے جاتے اور کھجوریں کھاتے جاتے۔ صبح ہو گئی، فجر ہو گئی، آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کو حدیث تو مل چکی ہے، لیکن آپ نے جب اس ٹوکرے کی طرف دیکھا کہ جو پورا آپ نے کھا لیا تھا، جو کھجوروں سے بھرا ہوا تھا، کہ وہ آپ نے پورا کھا لیا ہے، اس حیرانی کے عالم میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بزرگوں کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، انہوں نے اپنے وقت کو، اپنی راتوں کو، اپنے ایام کو کیسے گزارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کو تلاوت قرآن میں، نماز میں گزارنے کی توفیق دے، اور پھر ان کا وصال کیسے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسی زندگی دیتا ہے اور پھر کیسی عظیم موت عطا فرماتا ہے کہ ان کے لیے موت تحفہ ہوتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔